بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اردو بی کا پہلا لیکچر جس میں ہم اسم معرفہ کے بارے میں جانیں گے آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے اسم کے تصور میں یہ جان چکے ہیں کہ اسم کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس کو دو حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں گرامر اور قاعدہ نشاء کے لحاظ سے، تو اس میں ہم اس کو بناوٹ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ معنی کے لحاظ سے اس میں ہمارے پاس اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہیں، اور جو بناوٹ ہے، بناوٹ کے لحاظ سے ہمارے پاس اسم میں اسم جامد، اسم مشتق اور اسم مصدر ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسم معرفہ کے بارے میں جانیں گے۔ معرفہ سے مراد، اگر لفظی مطلب اس کا دیکھیں تو معرفہ سے مراد معروف ہے، مشہور چیزیں ہیں، مشہور لوگوں کے نام، چیزوں کے نام یا جگہوں کے نام وہ معرفہ میں آتے ہیں، معروف ہوتے ہیں۔ آئیے کتاب کے قاعدہ نشاء کے صفحہ نمبر 16 سے ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام یہاں پہ ہم نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک معنی کے لحاظ سے اور ایک بناوٹ کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے اسم معرفہ، اسم نکرہ ہے۔ اسم معرفہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی مخصوص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے۔ مثلا مسجد اقصی، قائد اعظم، غار حرا، تاج محل، کوہ مری، وادی کاغان، وادی حنظہ وغیرہ۔ پھر ایک شعر لکھا ہے اس میں، ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اس شعر میں لاہور، بخارا اور سمرقند اسم معرفہ ہیں کیونکہ یہ مخصوص شہروں کے نام ہیں۔ عزیز طلباء، اگر ہم قائد اعظم کا نام اس میں سے دیکھیں تو قائد اعظم کو ان کی ملکی اور ملی خدمات جو انہوں نے پاکستان بنانے میں انجام دیں کے مطابق یہ مقام حاصل ہوا کہ پوری دنیا انہیں پاکستان کے بانی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مشہور شخصیات جیسے کہ علامہ اقبال ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مشہور شعراء ہیں، یہ سب اپنے کام اور محنت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اسم معرفہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں عزیز طلباء جو کہ ہم اسم معرفہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ چیزیں کیوں مشہور ہیں؟ جیسے کہ ہمارے پاس ایک چیزوں میں اگر دیکھیں تو قرآن پاک جو سا ہے ہمارے لیے بہت مقدس کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، آب زمزم ہے، شاہی کرسی ہے، اردو کی کتاب یا اردو لغات یا ڈکشنری، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت مشہور چیزیں ہیں، آپ ان کو اسم معرفہ میں شامل کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کہ اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ہم ان کی شہرت اور مشہوری کی وجہ جانتے ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، غار حرا ہے، یہاں پہ تاج محل ہے، کوہ مری، وادی کاغان، مسجد اقصی، وادی حنظہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جن کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے اور ان کی وجہ شہرت ہے، یہ تمام اسم معرفہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی اقسام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی اسم معرفہ کی درج ذیل 4 اقسام ہیں۔ اسم علم نہیں، اسے پڑھیں گے اسم علم پڑھیں گے، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ جی، اسم علم جون سا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جی عزیز طلباء، اسم علم کی تعریف میں ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 17 پر۔ علم کے معنی، علم کے لغوی معنی جو سے ہیں علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم، قائد اعظم کا نام تو محمد علی جناح ہے لیکن ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد کا مطلب ہے رہنما اور اعظم بڑا رہنما کے طور پہ جانے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے بانی ہیں۔ اسی طرح شمس العلماء ہیں، شمس العلماء ہمارے مولوی نذیر احمد کا نام ہے، یہ اصلاحی ناول لکھتے تھے اور ان کا خاص مقام تھا، ان کی خدمات کے عوض میں حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ کلیم اللہ سے مراد ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، اس لیے ان کو علامت کے طور پہ ہم جو نام جس نام سے انہیں پکارا جاتا ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس سید الشہداء سے مراد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، لیکن ہم انہیں علامت کے طور پہ علم جون سا ہے، علامت ہے، نشان ہے، وہ ہم انہیں سید الشہداء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح الطاف حسین خالی ہیں، یہ شاعر ہیں، ابن مریم جون سے ہیں۔ ہمارے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم تھا، تو اس لیے انہیں ابن مریم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے نام ہیں جو کہ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو پیار سے پکارتے ہیں، جیسے کلو ہے، کلن ہے، فخر وغیرہ، یہ تمام الفاظ جو سے ہیں اسم علم کی زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر کی تعریف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ آئیے اپنا کتاب کا صفحہ نمبر 19 نکالتے ہیں۔ اس میں اسم موصول سے مراد وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کے ساتھ جب تک دوسرا جملہ نہ ملائیں اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مثلا ان مثالوں کو دیکھیں، جیسا، اس میں جیسا، جس نے، جو کچھ اور جون سی، یہ ہمارے پاس اسم موصول ہیں۔ اب اگر ہم اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ملائیں تو ہمیں ان کے معنی پتہ نہیں چلیں گے۔ اس کے ہم نے جب جملہ ملایا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے، جیسے کہ ساتھ ہم نے جو جملہ شامل کیا ہے اس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس نے محنت کی کامیاب ہوا، جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے، جون سی کتاب چاہو لے لو۔ جی یہ جملے ان الفاظ کے ساتھ مل کے ان کے معنی کو واضح کر رہے ہیں، اس لیے اسے ہم ان الفاظ کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو کہ نامکمل جملے کے ساتھ مل کے اپنا معنی اور مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اور ان مثالوں میں جیسا، جس نے، جو، جون سی اسم موصول ہیں۔ اس کے بعد ہم اسم اشارہ کے بارے میں جانیں گے۔ اشارہ کیا ہے؟ اس لفظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسم اشارہ کیا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جسے کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا یہ گلاب کا پھول ہے، وہ کرسی ہے، اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے۔ ان جملوں میں یہ، وہ، اس اور اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو کہ آپ اشارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ اسم اشارہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ان میں جو یہ ہے بالترتیب پھول کے لیے استعمال کیا ہے، وہ کرسی کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس جو سا ہے وہ بچے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، انہیں ہم اسم اشارہ کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا اسم معرفہ کی جو چوتھی نمبر پہ قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 آپ کھول لیں، اس میں اسم ضمیر کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسم ضمیر وہ تمام الفاظ جو اسم کی جگہ پہ بولے جاتے ہیں، آپ کے اسم ضمیر کہلاتے ہیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ بولے جائیں یا جنہیں زبان سے بول کر دل میں کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلا یہ مثالیں آپ دیکھیں۔ اب پہلے تو ہم اس کے صحیح معنی میں پڑھتے ہیں کہ اسلم ایک محنتی لڑکا ہے، یہ ہم ابھی تبدیل نہیں کریں گے۔ اسلم ایک محنتی لڑکا ہے، اسلم صبح سویرے اٹھتا ہے، اسلم باقاعدہ اسکول جاتا ہے، اسلم نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، اسلم سے تمام اساتذہ پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں بار بار اسلم کی تکرار کریں گے تو پیراگراف کی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ اس کی عزیز طلبہ، عبارت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی عبارت کو ہم دوبارہ اسم ضمیر کے الفاظ سے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس میں ہوگا اسلم ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ باقاعدہ اسکول جاتا ہے، اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، اسے تمام اساتذہ پیار کرتے ہیں۔ یہاں اسلم کا نام ایک مرتبہ آیا ہے، اس کے بعد وہ، اس نے اور اسے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انہیں اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آج آپ نے اسم معرفہ کے بارے میں تفصیل سے جانا اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا۔ آج کا پہلا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ دوسرے لیکچر میں ہم اسم معرفہ کی اقسام جون سی ہیں، اسم علم، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اسی لیکچر میں صفحہ نمبر 18 پہ آپ نے یہ 2 سوال ہیں، ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے،
مشق میں ذیل کے جملوں میں سے اسم معرفہ الگ کریں۔ اب یہ جملے ہیں: بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی، لاہور راوی کے کنارے پر واقع ہے، بانگ درا علامہ اقبال کی تصنیف ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ ہر جملے میں 2 اسم معرفہ ہیں، آپ نے ان کے نیچے لائن لگانی ہے۔ جیسے بادشاہی مسجد ہے، یہ اسم معرفہ ہے، اورنگزیب یہ اسم معرفہ ہے، یہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اسم معرفہ آپ نے الگ کرنے ہیں، یہ کچھ الفاظ دیے ہیں، ان میں سے آپ نے اسم معرفہ جو سا ہے وہ الگ کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس سعودی عرب، پہاڑ، زاہد، ہمالیہ، لڑکا، علی گڑھ، اخبار، اقبال، شاعر، کتاب، مسدس خالی، دریا، محمد علی جناح اور اردو ہیں۔ ان الفاظ میں سے آپ نے اسم معرفہ کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان تمام تعریفوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اسم معرفہ کی اقسام کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔